أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج تمتع افضل ترین قسم، حج قران دوسرے درجے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا لیکن تمنا تمتع کی اس لیے اس کو افضل قرار دیا جاتا ہے۔ اور تیسری آخری اور ان دونوں میں سے کم درجے والی ہے حج افراد۔ حج تمتع کیا ہے؟ حج تمتع ہے آپ نے میقات سے حرام باندھا، مکہ گئے، عمرہ کیا، طواف کیا، 7 چکر 2 رکعتیں پڑھی، صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے، بال نکال لیے، احرام نکال دیا، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ 8 تاریخ تک آپ خوشبو لگائیں، بال کاٹیں، میاں بیوی ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں۔ اس کام کا نام تمتع ہے۔ آپ خوشبو لگا رہے ہیں، بال کاٹ رہے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، یہ ہے تمتع یعنی فائدہ۔ 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھیں، منا چلے جائیں، عرفات چلے جائیں، مزدلفہ آ جائیں، منا واپس آ جائیں، جس طرح باقی لوگ حج کرتے ہیں، یہ ہے حج تمتع۔ تو ٹھیک ہے، قران والے پر بھی قربانی واجب ہے، تمتع والے پر بھی قربانی واجب ہے، اور افراد پر قربانی نہیں ہے۔ یہ تینوں الگ الگ مختصر سا ان کا نقشہ ہے۔ حج بدل جو لوگ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ احرام باندھتے وقت جب آپ میقات سے احرام باندھتے ہیں تو اللہم لبیک حجن کہا نا افراد والے نے، یہ کہے اللہم لبیک حجن عن والدی، مثلا میرے والد کی طرف سے، عن والدتی، عن عبد العظیم، عن عبد الکریم، جس کی طرف سے ہے عن کر کے آگے اس کا نام لے لیں، اور باقی سب وہی رہے گا۔ 8 تاریخ کو جب دوبارہ حج کا احرام باندھیں گے تو اس وقت اللہم لبیک، یعنی اللہم لبیک کا عمرہ تمتع والے کے لیے، اللہم لبیک حجن و عمرہ قران والوں کے لیے، اللہم لبیک حجن صرف افراد والوں کے لیے۔ یہ میقات پر ہوگا، آگے ان تینوں لفظوں کے آگے عن، والدی، والدتی وغیرہ۔ اور جو تمتع والے ہیں وہ چونکہ 8 تاریخ کو نئے سرے سے احرام باندھیں گے، اس وقت وہ کہیں گے اللہم لبیک حجن عن والدی یا اللہم لبیک حجن عن والدتی۔ یہ ہے حج بدل، باقی حج سارا وہی رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔